بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو وہ عظیم دن نصیب فرما دیا، سبحان اللہ، جسے یوم العرفہ کہتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ 9 ذی الحجہ، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی سے بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں جنہیں وقوف عرفہ نصیب ہوگا، یعنی جنہیں حج نصیب ہو جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بقیہ امت کو بھی محروم نہیں رکھا، بلکہ ان پر بھی نوازشیں فرمایا اگر تم نہیں جا سکتے وہاں پر تو کم سے کم یوم العرفہ کا روزہ ضرور رکھ لو، اور اس رات خاص طور پر یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی جو درمیان والی رات ہے، اس میں خوب جو ہے یعنی کہ نفل عبادت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام ضرور کیجیے۔ اور 9 ذی الحجہ کے اندر جو سب سے زیادہ خاص عمل ہے وہ ہے تلبیہ۔ جس طریقے سے ایمان والے سبحان اللہ اور ایمان والیاں خاص جن پر کرم نوازی ہے، تو وقوف عرفہ میں وہ خاص عمل کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تلبیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ، اور دوسرا یہ کلمہ، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ جو یوم العرفہ کا خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جتنی زیادہ اس کی کثرت ہو، یہ سب سے زیادہ سبحان اللہ خاص عمل ہے۔ بہرحال بعد نماز فجر جو ہے وہ سبحان اللہ 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور ہر دفعہ پہلی دفعہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام سبحان اللہ یا اللہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا رحمان 21 بار پڑھیں گے دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر، اور تیسری مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا رحیم 33 ٹائم پڑھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، اکثر لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو رات بھر جاگے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یہ عمل آپ ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد پھر دوسرا عمل آپ کیا کریں گے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں کو ملا کر ایک تسبیح آپ پڑھیں گے۔ اور یہ سورہ یاسین شریف والا جو عمل ہے یہ آپ بعد نماز ظہر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعد نماز ظہر جو ہے وہ خاص عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام سبحان اللہ یا کریم، اول آخر درود شریف پڑھیں گے، یا کریم 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فتح 1 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ فتح 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اس کے بعد نماز عصر خاص عمل ہے، وہ آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام یا رزاق، یا رزاق اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ سورہ دہر پڑھنی ہے، یہ سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، سورہ دہر پڑھ لیں یا سورہ نبا پڑھ لیں، ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھ لیں۔ سورہ دہر جو ہے یہ 29 سپارے میں آخری سورت سے پہلی والی سورت ہے، اور سورہ نبا جو ہے 30 سپارے کی پہلی سورت ہے، تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک سورہ مبارکہ پڑھ لیں، اور یا رزاق اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رزق اور آسانی کے دروازے آپ کے لیے کھولیں گے۔ اور خاص طور پر غروب آفتاب سے پہلے مراقبہ ضرور کیجیے گا، اور خاص دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ اس دن خاص دعا لائیو بھی کریں گے، اور انشاءاللہ لائیو نشریات بھی ہوں گی یوم العرفہ کی، اور اس دن خاص انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور یوم العرفہ کا روزہ رکھنا اور اس دن عبادت کرنا، حدیث مبارکہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ اس دن بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبحان اللہ ان پر بہت زیادہ نوازشیں فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، سبحان اللہ، یہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے۔ اچھا، بعد نماز مغرب آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے سبحان اللہ سورۃ الواقعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے پہلے 2 رکعت صلاۃ الاوابین کے 2 رکعت ادا کریں گے، اور اس میں نیت یہ کریں گے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون 1 بار اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں 1 بار، اور اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ اور پہلی 2 رکعتوں میں نیت آپ یہ کریں گے، یا اللہ یوم العرفہ تو نے نصیب فرمایا، یا اللہ آج کی رات جو آنے والی ہے یہ 10 ذی الحجہ کی رات آنے والی، یعنی کہ آج کی رات سبحان اللہ یہ عید کی رات کہلائے گی، یعنی کہ عید الاضحیٰ کی، یعنی کہ جسے چاند رات کہتے ہیں، یہ وہ کہلائے گی۔ اب اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نوازشیں اپنے جو خاص بندوں پہ فرمائیں، یا اللہ مجھ پر بھی وہ خاص نوازشیں مجھے بھی نصیب فرما، اور پھر سورہ واقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ اسی طرح دوسری رکعت 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور آپ اپنے معاملات میں آسانی اور اپنی صحت یابی کے لیے آپ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح آخری 2 رکعت پڑھیں گے، یا اللہ جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، دنیا میں مجھے مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اور میرا خاتمہ بالایمان فرما، اور مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس کے بعد پھر سورہ واقعہ شریف پڑھیں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور سورہ واقعہ والا 3 مرتبہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نوازشیں فرمائیں گے کہ انشاءاللہ کبھی آپ پیسوں کے معاملے میں فائنینشیل پرابلم میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سورہ یاسین شریف والا جو عمل ہے، سورہ فتح والا جو عمل ہے، یہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ کتنی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ بہرحال بعد نماز عشاء کو ایسا خاص عمل ہے، تو بعد نماز عشاء آپ نے سبحان اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے، آیت نمبر 26 ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے آیت نمبر 26 پڑھ لیں، یا پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں۔ بزرگان دین کے معمولات میں سے دونوں عمل ثابت ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور چوتھا کلمہ کثرت سے تلاوت کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے استقامت فی الدین نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خاص جو ہم نے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعائیں کرنی ہے، خاص طور پر سحری میں تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور سحری میں اور افطاری میں خاص آپ نے یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو آج سے پہلے تو نے اپنے خاص بندوں کو وہ تمام جو نوازشیں ہیں، تمام خیر اور بھلائی کے وہ تمام خیر اور بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما۔ اور اسی طریقے سے آپ نے خاص طور پر یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ ہم نے وہ عبادت کا حق تو ادا نہیں کیا، لیکن عبادت کے حق ادا کرنے کی ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے، یا اللہ تو ہمیں آنے والی زندگی میں اپنے اور اپنے محبوب کی سچی تابعداری اور سچی غلامی نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری یوم العرفہ جو ہے میری والدہ صاحبہ کا یوم وصال بھی ہے، تو تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خاص میری والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، اور جتنا کچھ پڑا ہو شام کو افطاری کے وقت میں یا سحری کے وقت میں خاص ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور ان کے جو بچے ہیں یعنی کہ ہم سب جتنے بھائی ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اسی طرح ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، اور بالخصوص میرے والد گرامی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کی خدمت لے رہے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ اس پر استقامت، اور اللہ کریم اس کی برکت سے مجھ سے بھی راضی ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سب کے مرحومین، میرے مرحومین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اعزاء اقارب کی بخشش و مغفرت فرمائے، بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ذی الحجہ کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں عید کے دن کے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ
اگلی نشست میں کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری جانب سے آپ سب کو ایڈوانس دل کی عطا گہرائیوں سے عید مبارک ہو، حج مبارک ہو، یوم العرفہ مبارک ہو. اور سبحان اللہ، عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے یادگار ہم نے ذی الحجہ کے ایام کو یادگار بنانے کی کوشش کی ہے. یادگار ایام ذی الحجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے ان ایام کو اسی طرح یادگار بنائے، اور ہمیں آنے والی زندگی میں بھی اسی طرح اعمال صالحہ کی نورانیت اور برکات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.